السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن آل عمران کی 16 آیت سے 19 تک ہے۔ الذین یقولون، وہ لوگ جو کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے رب ہمارے بے شک ہم ایمان لائے، فاغفر لنا پس بخش دے ہم کو، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے، الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین اور اطاعت گزار فرما برداری کرنے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور بخشش مانگنے والے سحری کے وقت۔ شہد اللہ، گواہی دی اللہ نے، انہ کہ بے شک وہ، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی ہے، والملائکۃ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، وَأُولُو العلم اور علم والوں نے، قائمًا بالقسط قائم ہے انصاف کے ساتھ، لا الہ الا هو العزیز الحکیم نہیں کوئی معبود مگر اللہ ہے، وہی زبردست حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب جنہیں دی گئی کتاب، الا من بعد مگر اس کے بعد، ما جاءہم العلم جو آ گیا ان کے پاس علم، بغیا بینہم ضد کی وجہ سے آپس میں، ومن یکفر بآیات اللہ اور جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیات کے ساتھ، فإن اللہ سریع الحساب تو بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ تو اللہ فرماتے وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ رب ہمارے بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، بس اب ہمیں تو بخش دے ہمارے پچھلے گناہوں کو بھی، اور نیکسٹ بھی اگر ہم سے کوتاہیاں ہوں تو غفر کا معنی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ڈھانپ لینا ہے، تو ہمیں ڈھانپ دینا، ہمارے گناہوں کو بھی ڈھانپ دینا، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ جامع اور خوبصورت چھوٹی سی دعا ہے۔ اللہ فرماتے پھر ان کی کوالٹیز کیا ہیں، الصابرین سب سے پہلی کوالٹی صبر کرنے والے۔ صبر جیسے کہ میں نے بہت دفعہ بتایا کہ کسی بھی مشکل یا کسی بھی مصیبت، کسی بھی مسئلے پر نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا صبر ہے، اور خود کو دین پر جمانا بھی صبر ہے، اور اسی کا دوسرا نام استقامت بھی ہے، کیونکہ دین پر بھی خود کو قائم رکھنا اس دور میں اور آئندہ آنے والے وقتوں میں مشکل سے مشکل ہوتا جاتا ہے۔ دین ایک تو بگاڑ بہت دیتے ہیں لوگ، یعنی اس کی اصل شکل کسی کو پتہ نہیں ہوتی، اصل روح ختم ہو گئی ہوتی ہے، صرف ریچولز کی ادائیگی رہ جاتی ہے، اور دین صرف مسجدوں اور مدرسوں اور بس ان چیزوں میں قید ہو جاتا ہے، جبکہ دین ہماری زندگی کے قدم قدم پر ہے، اور دین ہی پورے معاملات اور زندگی کا پورا لیسن دین ہی ہے اگر صحیح معنوں میں ہم دیکھیں تو وہ صبر کرنے والے۔ جب آپ دین پر قائم رہنا چاہیں گے، خود کو عبادتوں پر اور نیکی پر جمانا چاہیں گے، تو اس کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ بہت ساری چیزیں آپ کو اپنی طرف کھینچیں گی جو دل کو اچھی لگتی ہیں، جیسے پیچھے اللہ نے لسٹ بتائی، اور ان چیزوں کے شر کی طرف بھی انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، یہ کہ شر کی طرف نہیں ہوتا، شر کی طرف بھی ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں جو شر ہے ان سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، توحید کے لیے صبر چاہیے۔ اپنے آپ کو اللہ پر یقین پر مضبوط رکھنا،
غیر اللہ سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا، کیونکہ غیر اللہ بھی ہزاروں شکل میں ہے۔ سب سے پہلے اپنا نفس ہی ہے۔ اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنا بھی صبر ہے۔ نماز کو خشوع و خضوع سے پڑھنا بھی صبر ہے۔ ہر حال میں لوگوں کے نیگیٹو ریئیکشن کے جواب میں صبر اور تقوی سے کام لینا، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، کیونکہ قدم قدم پر انسان کو جنگوں سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی اندر کی، کبھی باہر کی، کبھی لوگوں کی طرف سے، کبھی نفس کی طرف سے، کبھی گھر والوں کی طرف سے۔ ہزاروں جگہ ہوتی ہیں جہاں انسان کو صبر کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ فرماتے وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صادقین اور سچ بولنے والے، ہر حال میں، چاہے ان کی جان چلی جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یوم ینفع الصادقین صدقہم، اس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی۔ تو جھوٹ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں پتہ نہیں تھا جھوٹ کیا بلا ہے، اتنے سچے تھے وہ لوگ۔ اور پھر صرف بولنے میں نہیں، اپنے ہر معاملے میں۔ اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر معاملے میں جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتا ہے۔ کسی کی زندگی کا سیٹ اپ دیکھ لیں، جھوٹ ہے، کسی کا لین دین دیکھ لیں، جھوٹ ہے، کسی کا باتیں دیکھ لیں، جھوٹ ہے، کسی کے محبتیں دیکھ لیں، جھوٹ ہے، پہناوے جھوٹ ہیں، شو آف جھوٹی ہے، ہر معاملے میں۔ کوئی کسی سے ملتا جلتا اور اس کی باتیں اور اس کے جو انداز ہیں جھوٹے ہوتے ہیں۔ ہمارے کاروبار جھوٹ پر ہیں، ہمارے چھوٹے بچے بھی اور بڑے بھی، یعنی اس چیز کو کچھ برا سمجھا ہی نہیں جاتا کہ جھوٹ کتنی بری عادت ہے۔ ہر انسان جو دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے وہ خود کو سمارٹ سمجھتا ہے۔ تو جو صادق کا لفظ ہے وہ صرف اس شخص پر ہی نہیں آتا جو سچ بولنے کو عادی ہو، بلکہ اس پر بھی آتا ہے جو اپنے تمام معاملات میں سچا ہو، بدعہدی، فریب کاری، جھوٹے وعدے، ان سب سے بچتا ہو، جھوٹی باتوں سے بچنے والا ہو، جھوٹے معاملات سے بچنے والا ہو، جو اندر ہو وہی باہر ہو، اور یہ آپ کو بہت کم نظر آئے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والقانتین، قنوت ہوتا ہے ہمیشہ کی فرما برداری، اطاعت کرنے والے، اللہ کے آگے فرما برداری کرنے والے، اللہ کی شریعت کے حکموں پر اور جس سے اس نے منع کیا اس کو مان لینے والے اور اس پر جمنے والے۔ یعنی کہ جب اپنے اوپر کوئی پریشانی یا مشکل آئی تب تو سارے احکام مان لیے، تب نماز بھی پڑھی، تب صدقہ بھی دے دیا، تب سچ بھی بول لیا، لیکن جب زندگی بڑی سموتھ اور مزے کی گزر رہی ہو، پھر پتہ ہی نہ ہو میرا رب کون سا ہے، میرے رب کا حکم کیا ہے، اس نے کہاں مجھے روکا، کہاں مجھے جانے کا حکم دیا، کیا کرنے کا حکم دیا، کیا نہیں کرنے کا حکم دیا، پھر کچھ پتہ نہیں۔ وہ ہمیشہ کی قنوت رکھتے ہیں، ہمیشہ کی فرما برداری، ہمیشہ گڈ ول بننے کی کوشش میں رہتے ہیں، اور اللہ کے آگے ہمیشہ جھکے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ساری کوالٹیز اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی یا پھر اللہ کے آگے اطاعت اور اللہ کے آگے دعائیں اور لگن، اس کے بغیر ملتی نہیں ہیں یہ کوالٹیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نزدیک صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد والمنفقین، صرف باتوں سے ہی سچے نہیں ہیں، اپنے انداز سے بھی سچے، اس کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اس کی راہ میں دینے والے ہیں، کچھ بھی جو ان کے پاس ہے۔ خرچ کرنے کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے پیچھے بتا چکی کہ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے، تو وہ ہر نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ بڑا موقع آئے، جو بھی چھوٹی چھوٹی ایفرٹس اس کے ساتھ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے
وہ ان منزلوں کو طے کرتے۔ پھر اگلی ان کی کوالٹی والمستغفرین بالاسحار، غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے کیونکہ انسان ہے، صبر میں بھی کمی ہو سکتی، سچ میں بھی کبھی کبھی ہو سکتی، قنوت میں بھی کمی ہو سکتی، خرچ میں بھی کمی بیشی ہو سکتی، تو وہ سب کچھ کر کے استغفار بھی کرتے رہتے، سب کچھ کر کے خود کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، اللہ کے آگے جھکتے رہتے ہیں اور اللہ کو کہتے رہتے ہیں کہ ہماری کمی کوتاہیوں کو ڈھانپ دے۔ اس میں بھی غفر کا لفظ ہے۔ تو وہ سحری کے وقت یعنی تہجد کے ٹائم کو اٹھ کے اور اللہ کی آواز، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تہجد کے ٹائم نچلے آسمان پر آتے اور آواز دیتے ہیں، آسمان دنیا پر نزول فرماتے اور آواز لگاتے، کون ہے مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، کون رزق چاہتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ اس کی گواہی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کی پوری کائنات اس چیز کی گواہی دے رہی ہے۔ درخت کہتا ہے کہ مجھے بنانے والا اس رب کے سوا کوئی نہیں، ایک چیونٹی بھی کہتی ہے میرا خالق اس رب کے سوا کوئی نہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی اس قابل ہے نہیں کہ ایک چیونٹی بھی بنا سکے۔ پھر اس کے بعد فرشتے گواہی دیتے، حالانکہ اللہ کی اپنی ہی گواہی اور اس کا اپنا ہی اکیلے ہونا کافی ہے، اسے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں، وہ تو خود حمید مجید ہے، اپنی ذات میں اس کی تعریف مکمل ہے۔ پھر بھی اللہ فرماتے ہیں فرشتوں نے گواہی دی، جو اللہ کی ساری کائنات کا انتظام اللہ کے حکم سے سنبھالتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور انصاف پر قائم رہنے والے علم والوں نے بھی گواہی دی، کس چیز کی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جس نے اس کائنات کو جانا، جس نے اپنے آس پاس غور کیا، جس نے خود پہ غور کیا، جس نے اپنی آنکھوں کو کھول کے اس کائنات کو دیکھا، اس نے پا لیا کہ وہ رب ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ وہی عزیز اپنا کام کر سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کہیں وہ کمزور نہیں، کچھ اس کے لیے مشکل نہیں۔ الحکیم، حکمت والا، بہت عظیم پلانر ہے، کنگ آف کنگ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا دین تو صرف اسلام ہی ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آیا، یعنی اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اس دین میں اختلاف کیا تو جان بوجھ کے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اب بھی جو دین میں فرقے بنے ہیں، جو اختلاف ہو رہا ہے، وہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے۔ حقیقت تو بہت کلیئر ہے، واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کیا۔ اب کسی نے حدیث پر یقین نہیں کیا، کسی نے قرآن کے مطلب کو چینج کیا، تو یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا، تو کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ انسان کو جیسے اللہ نے دوسری چیزوں کو پیدا کیا اور سب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں، اسی طرح اللہ نے ہمارے لیے بھی دین اسلام بھیجا، اور انسان کو بھی غیر مشروط طور پر کوئی شرط لگائے بغیر خود کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا حکم چلتا ہے ہم پر اور کائنات کے ذرے ذرے پر۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین بنانا چاہا، لے کے آنا چاہا، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب نے اختلاف علم آنے کے بعد کیا، انہیں پتہ چل گیا تھا یہ نبی سچا، یہ قرآن سچا، یہ دین سچا، صرف وجہ کیا؟ باغیم بینہم، ضد، ہم میں سے کیوں نہیں آیا۔ اب یہ دیکھیں کہ انسان بعض دفعہ کتنی بڑی ایک نعمت ہوتی ہے، اس کو صرف ضد کی وجہ سے ٹکرا کے تو اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ اور یہ ضد لگانا اور جیلسی کتنی بری چیز ہے،
اب ان کے اپنے بھی بہت سارے گروہ ہیں، ان میں سے ہر گروہ خود کو صحیح سمجھتا ہے. آج بھی جیسے ہمارے آس پاس ہر گروہ خود کو صحیح سمجھتا ہے. کس کو مسلمان ہونے پہ فخر ہے؟ مسلمان ہونے تو کسی کو پسند ہی نہیں. فرقوں کی فکر ہے، آپ کس فرقے سے؟ ہم سے لوگ پوچھتے آپ کس فرقے سے؟ مسلمان اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. تو مسلم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے آگے جھک جائے. وہ اللہ کسی فرقے کو نہیں دیکھیں گے، اللہ یہ دیکھیں گے میرا بندہ میرا بن کے رہا کہ نہیں، میرے حکم پر چلا کہ نہیں، میری مرضی کے مطابق زندگی گزار کے آیا کہ نہیں، میرے قرآن میرے نبی کو مانا کہ نہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانے گا، اللہ کے انبیاء کو نہیں مانے گا، اللہ کے انبیاء کی باتوں میں نقص نکالے گا یا ان کو بدلے گا، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. آپ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، جو یہودی اور نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر مر گیا جہنم میں جائے گا. تو یہ اللہ کا مطلب اور حکم ہے، اور یہ آخری حکم ہے. اس کے بعد کوئی کسی کا جیسا بڑے سے بڑا دین ہو، بڑے سے بڑا اس کے پیچھے جتھا ہو، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس پہ چلنے والے ہیں، ہمارا طریقہ زندگی کیا ہے. کیونکہ قرآن لائف سٹائل ہے ہمارا. جو آدم علیہ السلام کو ملا وہی ہمیں ملا، شروع سے لے کر آخر تک. کسی نبی نے دین میں کوئی فرق نہیں ڈالا، ایز اٹ از ہمیں دیا، تو ایز اٹ از ہمیں قبول کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.